तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ डाक इस्माइल खेल में और ये नौशहरा का एक खूबसूरत गांव है और इसकी खूबसूरती जो है उसको चार चांद पीर रहमत करीम की वजह से लग गए हैं। इस इलाके की एक रूहानी शख्सियत, इस वक्त के गौसुस ज़मान, इस वक्त के वलीउल्लाह, इस वक्त के एक सूफ़ी, सच्चे और असली सूफ़ी जो हैं वो उनके कदमों में मैं बैठा हूँ। यो बादशाह देड़ा गौस ज़मान चिलक्कर वो पसिद्रुमी आसिना चारचा पसिलक्कर दे यो बादशाही चिलक्कर वो पसिद्रुमी आसिना चारचा पसिलक्कर दे और दस गरम बाजार बल पजहान निश्ता सिंगा गरम दे बाजार द दरवेशानो سلام فرمیل چې ما چې کله د ذکر اسکار د ریاضات د مجاهدات د عبادات ما کولو نو په دغه ځوانۍ کې ما تقریبا 9 کاله او 6 میاشتې ما خوب نه دا کړه. مختلف ممالک سے، ساری دنیا کے ممالک سے لوگ آتے ہیں اور پیر صاحب کی قدم بوسی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گفتہ اللہ بوت. پیر صاحب جب ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کرتے ہیں تو اللہ کرتا ہے. وہ چھوٹی سی بات کرتے ہیں، بس اتنا کہتے ہیں داؤ آیا، بس اتنی سی بات کرتے ہیں اور اس بات میں فیض ہوتا ہے. پیر احمد کریم صاحب اپنے مریدوں کی اور خلق خدا کی روحانی تربیت کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت بڑا مدرسہ جامعہ کریمیہ غفوریہ رحمت آباد میں قائم کیا ہوا ہے. په دې کې موږ سره درس نظامی مکمل د علم چې عالم کورس ته درس نظامی مکمل کورس د درجه اولا نواله ته. جی دوستو، پیر سعید حسین قادری صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو مدرسہ ہے یہاں پہ صرف و نحو اور اس کے ساتھ جو ہے درس نظامی، اس کے علاوہ اور بہت سارے علوم اور ساتھ ساتھ حفظ کروایا جاتا ہے. ابھی تک یہاں سے تقریباً 75 علماء کرام فارغ التحصیل ہو کے جا چکے ہیں اور اپنے اپنے مدرسے بڑے احسن طریقے سے چلا رہے ہیں. اس کے علاوہ 285 لوگوں نے حفظ کر لیا ہے اور یہ بہت بڑی برکت ہے، بہت بڑی مہربانی ہے اور نظر کرم ہے آقا کا. ساتھیوں، ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ ہاسٹل میں جو کمرے ہیں اور ان کمروں کے اوپر جو ہے اولیاء کرام کے نام لکھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام کے نام لکھے ہوئے ہیں اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ اولیاء کرام کے ساتھ محبت جو ہے پیر صاحب کی، وہ خود بھی ولی اللہ ہے اور پیر سعید صاحب بھی اور سارے کے سارے جتنے بھی ہیں ان کی محبت یہاں پہ اشکارا ہوتی ہے کہ اللہ کے جتنے بھی بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کے ساتھ کتنی محبت ہے. یہاں پہ ہمیں اس کی ایک عملی نمونہ نظر آتا ہے. ساتھیوں، اس وقت ہم پیر احمد کریم صاحب کے والد صاحب کے مزار پہ موجود ہیں اور ان کا مزار جب منتقل کر رہے تھے کوئی ایک عجیب واقعہ پیش آیا. پیر سعید حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس مزار کے حوالے سے ہم ان سے پوچھتے ہیں. د صاحب مبارک والد صاحب مزار کې مونږ دلته کې موجود یو. صاحب مبارک والد صاحب چې کوم لاسنیوی کړو د شیخ او مرشدو دغه استانه عالیه قادریه مانکی شریف چې هغه ثانی صاحب مبارک په نوم باندې یادېدو، هغوی مبارکونه دوی هغه طریقت هغه تصوف لاسنیوی هغوی نه کړی. بیا هغوی مبارکانو ثانی صاحب مبارک د مونږ نیکه صاحب ته دا بشارت ورکړو، دا زیری ورکړو چې دوی مبارکو یا واده نه وکړه چې تاسو به واده وشي او الله به بچي درکړي. هغه ټولو نومونه ورته وښودلو. آخر کې ورته د صاحب مبارک نوم ورته وښودلو رحمت کریم. دا صاحب مبارک موجوده چې کوم صاحب مبارک ته د نوم چې ورته وښودلو نو ثاني صاحب مبارک ورته وایي چې دا ما تا ته برخه ایښې ده، دا زما برخه ده، دا به تا سره وي. او دویم د مونږ نیکه صاحب مبارک یو لوی کرامت دا و، دا د چا واقعه نه ده، دا زه خپله زه په دې کې موجود وم چې کله دوی مبارک د مزار مونږ جوړولو نو د مزار د بیم منځ کې راغو. زمونږ صاحب مبارک په صلاح مشوره سره دوی مبارک نظیر پیر صاحب نے بتایا ہے کہ یہ مزار جو ہے پیر احمد کریم صاحب کے والد صاحب کا مزار ہے. جس وقت اس کو شفٹ کر رہے تھے یہ گنبد تعمیر کرتے وقت تو جس وقت قبر کھلی تو ان کی لاش مبارک جو تھی بالکل اسی طرح سے فریش تھی اور بالکل ان کے کفن کو بھی مٹی بھی نہیں لگی ہوئی تھی. اور یہ جو ہیں تو پیر سعید صاحب جو ہیں چشمدید گواہ ہیں، سب نے یہ دیکھا، یہ نظارہ کیا. اور 17 سال پہلے کی بات ہے. اور ایسے ہے کہ دوسری بات میں بتاتا چلوں کہ پیر صاحب کے والد صاحب جو ہیں وہ پیر آف مانکی صاحب کے جو ہیں تو مرید تھے اور انہوں نے پیشگوئی کی تھی کہ پیر احمد کریم صاحب جب ہوں گے تو ان کو جو ہے ولایت ملے گی.
ان کے لیے جو حصہ ہے، حصے سے مراد یہی تھا کہ ولایت بھی ملے گی ان کو، اور یہ اللہ کے ولی ہوں گے اور اللہ کے بندوں کو، بندگان خدا کو جو ہے راہ راست پہ لے کے آئیں گے، توحید کی شمع جلائیں گے، رسالت کی شمع جلائیں گے، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدح بیان کریں گے، اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو حق کا راستہ بتائیں گے۔ پھر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جس طرح شمع پہ پروانے آتی ہیں نا جی، اس طرح سے مریدین جو ہیں لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں آتے رہتے ہیں۔ تو یہ بتائیں، ایک بندہ جب بیعت کر لیتا ہے پیر صاحب کے ہاتھ پہ یا آپ کے ہاتھ پہ، تو پیر احمد کریم صاحب بھی بیعت کرتے ہیں، ابھی آپ نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، تو آپ اس کی روحانی تربیت کس طرح سے کرتے ہیں اپنے مرید کو؟ د ټول نول خو صاحب مبارک اکثر کار چې دا هغه چشتي سلسله کې کوي، صاحب مبارک سبقونه ورکوي، او بعض خلکو ته قادری شریفي کې هم سبقونه ورکوي، چې هغې سبقونه دي لا اله الا الله الله دغه اسباق دي چې دا خلکو په خولې باندې دغه ورد کېږي، دغه سلسلې دغه سبقونه خلک هغه بیا وایي، نو هغه الله تعالی په فضل و کرم سره هغه خلک بیا دغه نیکۍ طرف ته راواوړي. داسې خلک یي چې هغوی بې ګیرې نه وي، او چې صاحب مبارک سره صحبت اختیار کړي، دوی سره ناسته اختیار کړي، نو الله تعالی په هغه باندې فضل وکړي، هغه ګیره پرېږدي، ټوپۍ په سر نه وي، هغه ټوپۍ په سر کړي، که ټوپۍ په سر وي نو هغې پټکۍ په سر کړي. څوک مونځ نه کوي، دغه صاحب مبارک صحبت په برکت سره هغه بیا خپل منځګزاره ته نه جوړ شي، 15 وخت هغه منځ کوي، هغه تهجد کوي، هغه خپل ذکر اسکار کوي. مطلب دا چې یو نیک انسان ته نه جوړ شي، هغه انسان نه. جی ناظرین، پوری کوشش ہوتی ہے کہ انسان جس مقصد کے لیے، جس طرح سے اللہ پاک نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ پاک نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہاں پہ آ کے اس سبق کی تجدید ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ بھئی اللہ کو کس طرح سے یاد کرنا ہے، وہ ٹریک بتایا جاتا ہے۔ آپ گلبہار سے آئے ہیں اور یہ ڈاک اسماعیل خیل اتنا دور ہے، کون سا جذبہ ہے اور کون سی محبت ہے جو یہاں پہ آپ کو لے کے آئی ہے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا۔ پیر صاحب کے حوالے سے آستانہ جو آستانہ عالیہ ڈاک اسماعیل خیل شریف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک پاکستان کا ایک عظیم روحانی آستانہ ہے، اور یہاں پر آنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے نا، وہ پیر صاحب کا اپنا پیار اور محبت ہے، ان کی اپنی کرامات ہے کہ کوئی ایک بار ان کو اگر دیکھ لینا تو پھر اس کی محبت میں کمی نہیں آتی، محبت بڑھتی جاتی ہے۔ تو یہ پیر صاحب کی اپنی نظر کرم ہے، ہم گنہگاروں کا کوئی اس میں وہ نہیں ہے، ان کا کرم ہے کہ وہ ہمیں اپنے پاس بلاتے ہیں۔ کبھی ایسے ہوا ہے کہ آپ نے کوئی مسئلہ ہو، کوئی کام ہو، آپ نے کہا ہو پیر صاحب کو دعا کی اور وہ پورا ہو گیا؟ میرا خدا گواہ ہے کہ پیر صاحب کو کبھی کہنے کی ضرورت بھی نہیں، ہم صرف ان کو دیکھ کر دل میں کہہ دیتے ہیں خدا ہمارے لیے وہ راستے آسان کر دیتا ہے اور وہ پورے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے پیر صاحب کی بہت بڑی کرامت ہے۔ مطلب آپ دیکھ بھی لیں، وہ کسی سے بات نہیں کرتے، آپ بیٹھ جائیں، آپ کا عقیدہ اسٹرانگ ہے، اور اگر آپ محبت کرتے ہیں ان سے تو آپ صرف ایک بار بیٹھ کر ان کو دیکھ کر محبت سے دل میں کہیں کہ یا اللہ اس بزرگ کے صدقے میرا یہ مسئلہ حل کر دے، تو مشکلیں آپ کی خود بخود حل ہو جانا شروع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ساتھیو امیر خسرو کہتے ہیں کہ زحال مسکی مکن تغافل اور آئے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجرہ نہ دار میں جاں، نہ لے ہو کاہے لگائے چھتیاں، چو شم میں سوزاں چو ذرا حیراں، ہمیشہ گریاں با عشقاں میں، نہ نیند نینا نہ انگ چینا، نہ آپ آویں نہ پیجے پتیاں۔ امیر خسرو نے خواجہ نظام الدین اولیاء کی شان میں یہ اشعار کہے تھے۔ آج ہم بھی پیر احمد کریم صاحب کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیر سعید حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم نے یہاں پہ وقت گزارا ہے، اور مولانا روم کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، پورا زمانہ جو ہے، پورے لوگ جو ہیں ان کے قدموں میں جب بیٹھتے ہیں تو اللہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین میں بتاتا جاؤں کہ صوفی جو ہوتا ہے وہ بیک وقت عوام میں، مخلوق میں، اللہ کے بندوں میں موجود ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی لو اللہ کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ مولانا روم نے کہا تھا کہ خشک تارو خشک چوبو خشک پوست از خجا می آیدیں آواز دوست، اور سائیں احمد علی کہتے ہیں کہ تار تار ستار ستار بولے، ہر تار سے ستار ستار کی آواز آتی ہے۔ ساتھیو پیر احمد کریم صاحب کی دعائیں آپ کے ساتھ بھی ہیں، میرے ساتھ بھی ہیں، آپ نے ہمارا ساتھ دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو بھی اچھا کرے، اور اللہ آپ سے بھی راضی ہو، ہم سے بھی راضی ہو۔ اللہ حافظ۔